جان مال اور اولاد راہ خدا میں دے دینا مومن کی کامل تقویت ہوتی ہے۔ تو جناب ختیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیب ابی طالب سے آنے کے بعد شہزادی کی وہ حالت تھی کہ بی بی طعام کھا نہیں سکتی تھی، کہ ان کی ذات ام مکتوم جب گئی تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی خس و خاشاک کی چٹائی پہ لیٹی ہوئی ہیں اور شہزادی کی رنگت زرد ہو چکی ہے، پسینہ آ رہا ہے چہرے پہ۔ اللہ قریب جا کے پوچھا کہ بی بی اتنی امیر عورت تھیں، ملکۃ العرب تھیں، عرب کی مالکہ تھیں، آپ ختم مرتبت کے گھر آئیں تو آپ کو کیا ملا؟ تو مسکرا کے کہا کہ مجھے دین کی ایمان کی دولت وہ ملی کہ میں قبر میں بھی مطمئن ہوں کہ جو مقام ختیجہ کو ملا وہ دولت سے بھی نہیں ملتا۔ اتنا بڑا شرف ہے شہزادی کا، اپنی بیٹی کو بلا کے سینے سے لگایا۔ یہ جو ایام رمضان ہیں تو بی بی نے اپنی آنکھوں کو معطر کیا، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہائے، اپنی شہزادی کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اور پھر رسول خدا کو طلب جب کیا تو رسول خدا سرہانے آ کے بیٹھے تو ختم مرتبہ سے فرمایا یا رسول اللہ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کہا بی بی فرمائیے۔ کہا یا رسول اللہ کوئی کوتاہی اگر میری طرف سے آپ کی زندگی میں فرائض ادا کرنے میں رہ گئی ہو تو آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ جب یہ جملے کہے ختم مرتبت نے اپنے دست نبوت کو پیشانی جناب ختیجۃ الکبریٰ پہ رکھا اور آنکھوں سے آنسو بہا کے کہا اے بی بی، کائنات میں آپ کی مثل کوئی بی بی نہیں ہو سکتی، آپ نے وہ کردار ادا کیا جو عالمین میں کوئی عورت کردار ادا نہیں کر سکتی۔ پھر کہا مولا میری ایک اور وصیت ہے، اس کو زیر غور رکھیے گا۔ کہا جی بھی۔ کہا مولا میری بیٹی بہت کم سن ہے، بہت چھوٹی ہے، یہ نہ ہو کہ میں دنیا سے چلی جاؤں، کوئی اس سے بلند آواز میں بات نہ کرے، کوئی اسے جھڑک نہ دے، کوئی اس کے چہرے پہ تماچا نہ لگائے، کوئی اس کی دل آزاری نہ کرے۔ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے بہت روئیں جناب ختیجہ۔ پھر بے قرار ہو کے کہا یا رسول اللہ اب میں چاہتی ہوں کہ میں فاطمہ سے تنہائی میں بات کروں۔ ختم مرتبت حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا کو اپنے سینے سے لگا کے ایک ہی تعلیم دیتی رہی ہیں میری بی بی، فاطمہ اپنے مال کو، اولاد کو، جان کو اپنے بابا کے دین سے پیارا نہ کرنا، یہ دین حق ہے، دین حق کے لیے اگر تمہیں اپنی جان بھی دینی پڑے تو دینا، یہ تعلیمات ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ کی۔ پھر بی بی نے اپنی بیٹی سے کہا میں چاہتی ہوں کہ مجھے غسل و کفن رسول خدا دے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے کفن جو ملے وہ رسول خدا کی اس ابا کے دامن کا ہو کہ جو وہی نازل ہوتی تھی اور ختم مرتبت اپنے جس پہ اتھر پہ اوڑھتے تھے۔ جب جناب فاطمہ نے یہ وصیت بیان کی تو مروی ہے کہ دنیا سے جب ریلت فرمائی جناب ختیجہ نے تو رسول خدا کے بارے میں مروی ہے کہ جناب رسول خدا ایک مرتبہ بے قرار ہو کے بہت روئے، گریہ کیا، اور پھر ختم مرتبت نے اپنی زوجہ کو خود غسل دیا۔ ختم مرتبت نے اپنی ابا کا کفن جناب سیدہ فاطمہ کو زہرا کو دیا، اور پھر یہاں تبرسی روایت کرتے ہیں کہ جب جناب ختیجۃ الکبریٰ کو مدفون کرنے کا وقت آیا تو جناب جبرائیل امی جنت سے جناب ختیجۃ الکبریٰ کا کفن لے کے آئے۔ رسول خدا نے وہ کفن بھی پہنایا اور اپنی ابا کا جو کفن تھا وہ بھی جناب ختیجۃ الکبریٰ کو دیا۔ اور مروی ہے کہ جب جناب ختیجۃ الکبریٰ کو ضامن قبر کرنے لگے تو ختمی مرتبت نے اس خیال سے کہ قبر میں استراحت رہے، میرے مولا خود اس قبر میں پہلے لیٹے اور لیٹنے کے بعد محسوس کیا کہ یہاں کوئی کانٹا تو نہیں ہے یا کوئی پتھر تو نہیں ہے۔ پھر بے قرار ہو کے آنسو بہا کے کہا کہ اے ختیجہ تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اے ختیجہ جو تم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں خدا تمہیں ابدی راحتیں عطا کرے گا۔ اور پھر ختمی مرتبت نے خود جناب ختیجۃ الکبریٰ کی تلقین بھی پڑھائی، مدفون بھی کیا، اور بار دیگر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پھر سرہانے قبر کے میرے رسول بہت روئے اور رونے کے بعد کہا کہ بے شک تمام نعمتائے دنیا سلامت رہیں گی لیکن اے ختیجہ تمہارا کردار، تمہاری محبت میں کبھی فراموش نہ کر پاؤں گا، اور دین اسلام تمہارا ممنون ہے اور قیامت تک ممنون رہے گا کہ تمہارے مال نے، تمہاری محبت نے اور تمہاری خدمت نے اللہ کے نام کو، رسول کے کلمے کو قائم کیا ہے۔ جی